ایک صبح دریائی چوہے نے اپنے بل سے سر باہر نکالا۔ اس کی آنکھیں روشن اور چمکدار تھیں، اس کی مونچھیں سخت اور سرمئی تھی، اس کے دم ایک لمبے سیارہ بڑھ کے ٹکڑے کی طرح تھی۔ چھوٹی بطخیں تالاب میں ادھر ادھر تیر رہی تھیں، بالکل زرد کنریوں کی طرح نظر آ رہی تھی، اور ان کی ماں جو خالص سفید رنگ کی تھی اور اس کی ٹانگیں اصلی سرخ رنگ کی تھیں، انہیں پانی میں اپنے سروں کے بل کھڑے ہونے کا طریقہ سکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کبھی بھی اعلیٰ معاشرے کا حصہ نہیں بن سکو جب تک اپنے سروں کے بل کھڑے ہونا نہ سیکھ لو، وہ بار بار اپنے بچوں سے کہتی، اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ خود کر کے دکھاتی کہ یہ کیسے کیا جاتا ہے، لیکن چھوٹی بطخوں نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہ دیا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ معاشرے میں ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ دریائے چوہے نے زور سے کہا، کتنے نافرمان بچے ہیں، یہ تو واقعی ڈوبنے کے لائق ہیں۔ بطخ نے جواب دیا، ایسا کچھ نہیں، ہر کسی کو کہیں سے آغاز کرنا پڑتا ہے، اور والدین کو بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چوہے نے کہا، میں والدین کے جذبات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں خاندانی آدمی نہیں ہوں، سچ پوچھو تو میں نے کبھی شادی نہیں کی اور نہ ہی میرا کبھی ایسا کوئی ارادہ تھا۔ محبت اپنی جگہ اچھی ہو سکتی ہے، لیکن دوستی اس سے کہیں بلند ہے۔ در حقیقت دنیا میں مخلص دوستی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہ عظیم ہے اور نہ ہی نایاب۔ تو پھر آپ کے خیال میں ایک مخلص دوست کا فرض کیا ہوتا ہے؟ یہ سوال ایک سبز پرندے لیننٹ نے کیا جو قریب ہی بید کے درخت پر بیٹھا گفتگو سن رہا تھا۔ بطخ نے کہا، جی ہاں، میں بھی یہی جاننا چاہتی ہوں، اور وہ تالاب کے دوسرے سرے تک تیرتی ہوئی گئی اور اپنے بچوں کو اچھی مثال دینے کے لیے خود سر کے بل کھڑی ہو گئی۔ چوہا چلایا، کتنا احمقانہ سوال ہے، تو یہی توقع رکھتا ہوں کہ میرا مخلص دوست ظاہر ہے میرے لیے مکمل طور پر وقف ہو۔ ایک نرم شاخ پر جھولتے ہوئے اور اپنے چھوٹے چھوٹے پروں کو پڑپڑاتے ہوئے ننھے پرندے نے پوچھا، اور تم بدلے میں کیا کرو گے؟ چوہے نے جواب دیا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ لیننٹ نے کہا، میں تمہیں اس بارے میں ایک کہانی سناتا ہوں۔ چوہے نے دلچسپی سے کہا، کیا وہ کہانی میرے بارے میں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ضرور سنوں گا، کیونکہ مجھے افسانے بہت پسند ہیں۔ لیننٹ نے جواب دیا، یہ تم پر لاگو ہوتی ہے، اور وہ نیچے اترا، کنارے پر بیٹھا اور ایک مخلص دوست کی کہانی سنانا شروع کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، لینٹ نے کہنا شروع کیا، ایک ایماندار سے لڑکا تھا جس کا نام ہینس تھا۔ کیا وہ کوئی خاص اور نمایاں شخصیت تھا؟ دریائی چوہے نے بیچ میں پوچھا۔ نہیں، لینٹ نے جواب دیا، میرے خیال میں وہ بالکل بھی خاص نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ ایک نرم دل کا مالک تھا، اور اس کے گول سے ہنس مخ چہرے کے وہ کوئی خاص نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اکیلا رہتا تھا اور روزانہ اپنے باغ میں کام کرتا تھا۔ پورے علاقے میں اس کے باغ جیسا خوبصورت باغ اور کوئی نہ تھا۔ اس کے باغ میں کون کون سے پھول تھے؟ چوہے نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہاں خوشبودار سویٹ ولیم کھلتے، رنگ برنگے گلی فلاورز چومتے، چھوٹے چھوٹے چرواہے کی تھیلی جیسے پھول سر اٹھائے کھڑے ہوتے، اور نرم سفید فرانس کی حسین دوشیزاؤں جیسے پھول ہوا میں لہراتے۔ پھر وہاں دمشق کے گلاب مہکتے، ان کے ساتھ پیلے گلاب پہ کھلتے لیلک رنگ کے زعفرانی پھول زمین سے جھانکتے، اور سنہری جامنی اور سفید ویلٹ ہر طرف پھیلے ہوتے۔ عقاب نما کولمبین پھول، نازک لیڈی سموک، خوشبودار مرزن جوش اور جنگلی تلسی اپنی خوشبو بکھیرتے۔ پھر گائے کے قدموں جیسے پیلے پھول، خوبصورت گل زمبک، سب پھول اپنے اپنے موسم میں کھلتے ایک کے بعد ایک، تاکہ دیکھنے والوں کے لیے ہر وقت کچھ خوبصورت ہو اور سونگھنے کے لیے کچھ خوشبودار۔ واہ، کیا شاندار باغ رہا ہوگا، بطخ نے تالاب کے پار سے کہا۔ لینٹ نے مسکرا کر بات جاری رکھی، چھوٹے ہینس کے بہت سے دوست تھے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مخلص دوست تھا ایک بڑا امیر آدمی جس کا نام تھا ہیو دی ملر۔ واقعی وہ اتنا مخلص تھا کہ وہ کبھی ہینس کے باغ کے پاس سے یوں ہی نہیں گزرتا تھا، بلکہ ہمیشہ باغ کی دیوار پر جھک کر
ایک بڑا سا گلدستہ توڑ لیتا یا میٹھی جڑی بوٹیوں کی ایک مٹھی بھر لیتا، یا اگر پھل کا موسم ہوتا تو اپنی جیبیں آلو بخارے اور چیری سے بھر لیتا۔ اصل دوستوں کو ہر چیز میں شریک ہونا چاہیے، ملر ہمیشہ کہا کرتا، اور چھوٹا ہینس سر ہلا کر مسکرا دیتا اور دل ہی دل میں فخر محسوس کرتا کہ ایسا عظیم خیالات والا دوست اس کا ہے۔ کبھی کبھی تو پڑوسیوں کو یہ عجیب لگتا کہ امیر ملر کبھی ہینس کو بدلے میں کچھ نہیں دیتا، حالانکہ اس کی چکی میں آٹے کی 100 بوریاں، 6 دودھ دینے والی گائیں اور ایک بھیڑوں کا ریوڑ موجود تھا۔ لیکن ہینس نے کبھی اس چیز پر دھیان نہیں دیا، اسے تو بس ملر کی بے لوث دوستی پر اپنی باتیں سن کر خوشی ہوتی تھی۔ یوں چھوٹا ہینس بہار، گرمیوں اور خزاں میں خوب دل لگا کر اپنے باغ میں کام کرتا رہا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن جب سردیاں آئیں اور اس کے پاس نہ پھول بچے نہ ہی پھل بازار لے جانے کے لیے، تو اسے بھوک اور سردی نے آ گھیرا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ رات کو بھوکا ہی سو جاتا، کبھی صرف چند سوکھی ناشپاتیاں یا کچھ سخت گری دار میوے کھا کر۔ سردیوں میں وہ بے حد تنہا بھی ہوتا، کیونکہ اس کا مخلص دوست یعنی امیر ملر اس موسم میں کبھی اس سے ملنے نہیں آتا تھا۔ ملر اپنی بیوی سے کہتا، جب تک برف پڑی ہے ہینس کو دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب لوگ مصیبت میں ہوتے ہیں تو انہیں تنہا چھوڑ دینا چاہیے، انہیں مہمانوں سے پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ کم از کم میری تو دوستی کے بارے میں یہی رائے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں بالکل درست ہوں۔ میں باہر کا انتظار کروں گا، پھر میں اس سے ملنے جاؤں گا اور وہ مجھے پرائم روز کے پھولوں کی بڑی سی ٹوکری دے گا، جو یقیناً اسے خوشی دے گا۔ آپ واقعی دوسروں کے بارے میں بہت سوچتے ہیں، ملر کی بیوی کہتی جب وہ بڑی آگ کے پاس آرام دہ کرسی میں بیٹھی ہوتی۔ آپ کو دوستی کے بارے میں بات کرتے سننا واقعی خوشی کی بات ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پادری صاحب بھی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کہتے ہوں گے، اگرچہ وہ 3 منزلہ مکان میں رہتے ہیں اور سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اسی دوران ملن کا سب سے چھوٹا بیٹا معصومیت سے کہتا ہے، لیکن کیا ہم چھوٹے ہینس کو یہاں اپنے گھر نہیں بلا سکتے؟ اگر وہ مشکل میں ہے تو میں اسے اپنا آدھا دلیا دے دوں گا اور اپنے سفید خرگوش دکھاؤں گا۔ کیا احمق لڑکا ہے تو، ملر ملر زور سے کہتا ہے۔ میں واقعی نہیں جانتا کہ تجھے اسکول بھیجنے کا کیا فائدہ ہے، تو کچھ بھی سیکھتا نہیں لگتا۔ سوچ، اگر ہینس یہاں آیا اور ہماری گرم آگ، شاندار کھانے اور سرخ شراب کے بڑے بیرل کو دیکھا تو اس کے دل میں حسد پیدا ہو سکتا ہے، اور حسد بہت بری چیز ہے، یہ کسی کی فطرت کو بگاڑ سکتی ہے۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ ہینس کی فطرت بگڑ جائے، آخر کار میں اس کا سب سے اچھا دوست ہوں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی فطرت کو بچاؤں۔ پھر اگر وہ یہاں آیا تو شاید آٹے کی تھوڑی سی مقدار ادھار مانگ لیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آٹا ایک چیز ہے اور دوستی دوسری، دونوں کو کبھی گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں چیزیں بالکل مختلف ہیں اور ان کا مطلب بھی مکمل طور پر الگ ہے۔ یہ تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ آپ کتنے زبردست انداز میں بات کرتے ہیں، ملر کی بیوی کہتی ہے جب وہ اپنے لیے گرم مشروب کا بڑا سا پیالہ نکالتی ہے۔ آپ کی باتیں سن کر نیند سی آ جاتی ہے، بالکل جیسے گرجا گھر میں بیٹھے ہوں۔ لوگ تو اس عمل کی تعریف کرتے ہیں، ملر کہتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بولنا زیادہ مشکل کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بولتا اچھا ہے وہی اصل دانش مند ہے۔ جیسے ہی باہر کا موسم آئے اور پھول کھلنے لگے، ملر چھوٹے ہینس کے پاس آن پہنچا۔ اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی اور وہ ایک بہت بڑی ٹوکری اٹھائے ہوئے تھا۔ پیارے ہینس، اس نے کہا، کتنا اچھا لگ رہا ہے تمہارا باغ، کتنے خوبصورت پرائم روز تمہارے پاس ہیں۔ ہاں، یہ واقعی خوبصورت ہے، ہینس نے خوش ہو کر کہا، اور موسم بھی کتنا پیارا ہے۔ اب میں پھول توڑ کر بازار میں لے جا سکتا ہوں اور اپنے لیے دوبارہ روٹی خرید سکتا ہوں۔ سردیاں میرے لیے بہت کٹھن تھی، لیکن اب سورج نکل آیا ہے۔ دوستی میں تو سب کچھ مشترک ہوتا ہے، ملر نے فوراً کہا۔ اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ تم مجھے یہ بڑی ٹوکری پرائم روز سے بھر کر دو گے۔ یقیناً، جتنے آپ چاہیں لے لیں، ہینس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اور میں بہت خوش ہوں کہ میرے پھول آپ کو خوشی دے رہے ہیں۔ تو پھر تم واقعی ایک مخلص دوست ہو، ملر بولا، اور تمہیں
کبھی کبھی میرے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہیے، کیونکہ میں تو تمہارے لیے ہمیشہ قربانی دیتا ہوں۔ جی ہاں، میں دل سے تیار ہوں، ہینس نے کہا۔ آپ کے لیے جو بھی کر سکوں وہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ بہت خوب، ملر نے کہا۔ آج ہی میرا مزدور بیمار ہے، تم مہربانی کر کے میرا آٹے کا تھیلا بازار لے جاؤ، کیونکہ میرے پاس اور کوئی نہیں جو یہ کام کرے۔ افسوس، ہینس نے کہا، میری ہتھ ریڑھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اوہ کوئی بات نہیں، ملر نے جواب دیا، میں تمہیں اپنی پرانی ہتھ ریڑھی دے دوں گا، یہی تو دوستی ہے، ایک دوسرے کے کام آنا۔ شکر گزار ہوں میں، ہینس خوش ہو کر بولا۔ پھر وہ آٹے کا تھیلا اٹھا کر بازار لے گیا۔ راستہ لمبا تھا، سورج سخت تپ رہا تھا اور وہ بہت تھک گیا تھا، لیکن وہ دل سے خوش تھا کہ وہ اپنے دوست کے کام آ رہا ہے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی ملر دوبارہ چھوٹے ہینس کے باغ میں آ دمکا۔ پیارے ہینس، اس نے کہا، میرے باڑ کی مرمت ہونی ہے اور مجھے تمہارے جیسے قابل دوست کی ضرورت ہے جو ایمانداری سے کام کرے۔ ضرور، ہینس نے کہا، مجھے خوشی ہوگی۔ چنانچہ وہ سارا دن دھوپ میں کھڑا رہا، لکڑیاں کاٹیں، کیلیں ٹھونکی اور باڑ کو نیا بنا دیا۔ شام ڈلتے ہی ملر آیا اور بولا، واہ، کیا کمال کا کام کیا ہے تم نے۔ اب چونکہ تم اتنے اچھے دوست ہو تو کل میرا چھتا بھی ٹھیک کر دینا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ شہد کی مکھیاں خوش رہیں۔ اور ویسے بھی تمہیں میری پرانی ریڑھی چاہیے نا؟ جی بالکل، ہنس نے محنت سے تھکی آواز میں کہا۔ تو بس مخلص دوست کے طور پر تمہیں یہ سب کام بغیر شکایت کے کرنا ہوگا۔ اگلے دن ہینس نے چھتا بھی ٹھیک کیا، پھر چکن کا ڈربہ صاف کیا، پھر گھاس کاٹ کر اسٹور کی۔ سارے وقت میں ملر صرف اتنا کہتا، دوستی قربانی مانگتی ہے، اور تم جیسا دوست پا کر میں خوش نصیب ہوں۔ اور چھوٹا ہینس، وہ دن بدن کمزور اور تھکا تھکا سا ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ شکایت نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں سچی دوستی کا تصور بسا ہوا تھا۔ پھر ایک دن بارش ہو رہی تھی، آسمان ابر آلود تھا، زمین پر کیچڑ تھا اور ہوا میں سردی بسی تھی۔ ملر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہینس، آج تمہیں میری گندم کی بوری مل سے لانی ہے اور راستہ پھسلن بھرا ہے، مجھے تم پر بھروسہ ہے، مگر ملر صاحب، ہینس نے تھوڑا لرز کر کہا، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور بارش میں راستہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ بس بس، ملر نے بار کاتے ہوئے کہا، اصل دوست کبھی انکار نہیں کرتے۔ ہینس خاموش ہو گیا اور بوری لینے چل دیا۔ بارش زوروں کی تھی، ہوا میں ٹھنڈ اور نمی بسی ہوئی تھی، زمین پر کیچڑ اتنا تھا کہ پاؤں دھس جاتے، لیکن چھوٹا ہینس اپنے مخلص دوست ملر کے کہنے پر بھیگی ہوئی رات میں بوری لینے چل پڑا۔ راستہ لمبا تھا اور سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی، وہ کئی بار پھسلا، کئی بار گرا، لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھتا رہا۔ گندم کی بوری بہت بھاری تھی، اس نے اسے کندھے پر رکھا اور واپس آنے لگا، پانی، کیچڑ اور اندھیرے میں اکیلا، لیکن وہ واپسی کے راستے میں گر گیا۔ بوری اس پر آن گئی، وہ صبح ہونے تک وہ وہیں پڑا رہا، بے جان۔ اگلی صبح گاؤں کے لوگوں نے چھوٹے ہینس کی لاش کیچڑ میں دبی ہوئی پائی۔ ملر کو جب خبر ملی تو اس نے کہا، واقعی افسوس کی بات ہے، لیکن کم از کم اس نے اپنا فرض تو نبھایا، اور ویسے بھی میں اس کی آخری رسومات کا بندوبست کروں گا، کیونکہ میں اس کا سب سے مخلص دوست تھا۔ اس کہانی کو ختم کرتے ہوئے بیت کے درخت پر بیٹھا سبز لینٹ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آہستہ سے پر پھیلائے اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ تالاب کنارے موجود بطخ اور دریائی چوہا کچھ لمحے خاموش رہے، پھر دریائی چوہا بولا، یہ کہانی مجھے پسند نہیں آئی، یہ تو مجھے دکھی کر گئی، اور میرے خیال میں اس میں کچھ بھی سیکھنے جیسا نہیں ہے، دوستی ایسی نہیں ہوتی۔ پھر وہ غصے سے بل میں واپس گھس گیا۔ ایک کہانی جو مخلصی اور استحصال میں فرق سمجھاتی ہے۔